بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سب سے پہلے چیپٹر 1 فزکس کا چیپٹر 1 پڑھیں گے، جس میں فزکس اور فزکس کی برانچز کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم لوگ انٹریکشن آف میٹر اینڈ انرجی یا مادے کے اور توانائی کے مطالعہ کیا جاتا ہے یا ان کے باہمی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اے سائنس وی ڈیل ود دا انٹریکشن آف میٹر اینڈ انرجی۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کسی نہ کسی قانون کے تحت پیدا کی ہیں، اور ان ساروں کا مطالعہ ان کے بارے میں جانا جاتا ہے فزکس کے اندر۔ پھر اسی طرح اس کی کچھ اہم شاخیں جن کا مطالعہ ہم اس کتاب کے اندر کریں گے، اور ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے اندر بھی مختلف چیپٹر میں پڑھا جائے گا۔ مین برانچز جس کا تعلق فزکس میں یا ہم لوگ زیادہ مطالعہ کیا جاتا ہے، ان میں میکینکس، الیکٹریسٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، سالڈ اسٹیٹ فزکس، اٹامک فزکس، نیوکلیئر فزکس، پلازما فزکس، بایو فزکس اینڈ ایسٹرو فزکس وغیرہ، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو اہم ہیں اور ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہی یہاں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس میکینکس، جس کی ڈیفینیشن اٹ ڈیلز ود دا موشن آف آبجیکٹس ود اور وداؤٹ ریفرنس آف فورس۔ میکینکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم قوت کے ذکر یعنی قوت کا ذکر نہیں کریں گے، اس میں اجسام کی حرکت کا مطالعہ اور ان کے بیہیویئر کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس نمبر 2 پر ہے الیکٹریسٹی کی یا فزکس کی وہ شاخ جس میں ہم لوگ برقی چارجز کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا کیا اثر ہوتا ہے، پازیٹیو کیسے افیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹو چارج کیسے افیکٹ کرتا ہے، اور کہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے، فلو کیوں کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کا مطالعہ ہم لوگ الیکٹریسٹی میں کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹزم، برقی مقناطیسیت۔ اس کی ڈیفینیشن کے مطابق اٹ ڈیلز ود دا آبزرویشن پرنسپل لاز میتھڈ دیٹ ریلیٹ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، یعنی فزکس کی وہ شاخ جس میں ہم اصولوں، قوانین اور ان طریقوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو برقیات اور مقناطیسیت کے تعلق کو قائم رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیسے الیکٹرک چارج بڑھائیں، الیکٹرو میگنیٹزم پر یا برقی مقناطیس پر کیا فرق پڑتا ہے، کون سے میٹیریل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، کس کی کتنی طاقت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم برقناطیسیت میں پڑھیں گے۔ نمبر 4 پر ہے ہمارے پاس سالڈ اسٹیٹ فزکس۔ اٹ از کنسرنڈ ود دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف سالڈ مٹیریل، جیسا کہ ڈیفینیشن کے مطابق اس کا تعلق ساخت اور خصوصیات کا مطالعہ کسی بھی سالڈ مٹیریل، ٹھوس اشیاء کی خصوصیات کا مطالعہ، کیسے بیہیو کرتی ہیں، کن کے ساتھ ان کا تعلق یا تعامل کرایا جاتا ہے یا ملایا جاتا ہے، اور یہ ہمیں کیا پراپرٹیز دیتی ہیں، کتنا میگنیٹ یا کتنا ہم لوگ پاورفل یہ چیز بنا سکتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا مطالعہ ہم سالڈ اسٹیٹ فزکس میں کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اٹامک فزکس۔ اٹامک فزکس اٹ از کنسرنڈ ود دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹم۔ ایٹمی فزکس، اس شاخ میں ہم ایٹم کی ساخت اور خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی صرف جو ساخت اور خصوصیات سے تعلق یا قوانین ہوں گے ان کے بارے میں ہم ایٹمی فزکس میں اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیوکلیئر فزکس۔ اٹ از برانچ آف فزکس وچ از کنسرنڈ دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز اینڈ ریئیکشن آف دا نیوکلیائی آف ایٹمس۔ یہ جوہری فزکس یا نیوکلیئر فزکس، اس شاخ کا تعلق ایٹم کے نیوکلیسوں کی ساخت، ان کی خصوصیات اور ان کے تعاملات سے ہے، یعنی ایٹم کس کے ساتھ
जुड़ता है, किस मटेरियल के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनाता है, क्या उसकी खसूसियात होती हैं और उस पे मटेरियल पर क्या फ़र्क पड़ता है, कौन कौन सी क़ुव्वतें असरअंदाज होती हैं, ये सारी चीज़ों का मुताला जौहरी फ़िज़िक्स में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स। It is concerned with the properties of highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei electrons. प्लाज्मा फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख जिसमें इंतहाई आयनाइज एटमों की खसूसियत का मुताला करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों के बगैर इलेक्ट्रॉनों का एक आमेज़ा बनाते हैं न्यूक्लियस में। और हाईली आयनाइज से मुराद है कि जिसमें आयनों की बहुत ज़्यादा हमारे पास तादाद हो कम पावर के अंदर, या उनको इंतहाई ज़्यादा, जैसे आपकी इसकी मिसाल ट्यूबलाइट है कि हम थोड़ी सी पावर दे के उसको इंतहाई ज़्यादा रोशन कर लेते हैं। एलईडी की मिसाल है, ये हाईली आयनाइज एटम हैं। और एलसीडी की मिसाल भी हमारे पास इसी तरह है कि इनके पीछे पावर देने के बाद मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के बाद हम इंतहाई आयनाइज करने की वजह से हमें वो पिक्चर ब्राइट दिखती है और वो हमें नज़र आती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। इस शाख में हम फ़िज़िक्स के निज़ामों, साख्त, तो वो तबीयाती तरीक़े के इतलाक़ात और इनके निज़ामों की वजाहत की जाती है कि बायो सिस्टम के ऊपर इनका क्या असर पड़ता है और इनकी साख्त पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के माहौल का और ज़िंदा चीज़ों के अजसाम पर या इनका किस तरह उन पर असर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, यानी फ़ल्कियाती साइंस की या फ़ल्कियाती फ़िज़िक्स का मुताला हम एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं। फ़िज़िक्स की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स हमारी आम ज़िंदगी में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर क्या रोल अदा करती है, इसका हम इसके बारे में जो रोल अदा करती है आम तौर पे इसके बारे में हम रियलाइज़ नहीं करते या सोचते नहीं। जैसे हम अपने घर में कई किस्म के बिजली के आलात इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फ़ैन, बल्ब, टीवी, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, जूसर मशीनें वगैरह। ये तमाम चीज़ें बरकी ताकत से या इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और ये सारी चीज़ें हम पावर स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी हम पावर स्टेशन से हासिल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम फ़िज़िक्स के कवानीन के तहत यानी इस्तेमाल से हम उनकी ताकत हासिल करते हैं या उनकी अफादियत हमें मुख्तलिफ़ हिस्सों में या चीज़ों के ज़रिए हासिल होती है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के उसूल के मुताबिक इंजन चलता है जिससे रेलगाड़ी वगैरह या टरबाइंस वगैरह चलाई जाती हैं, और लेज़र टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसी तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम आम ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरह जो हमारे पास ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के असूल के मुताबिक या हरकियात में असूल के मुताबिक काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये तकरीबन ज़िंदगी की हर चीज़ का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं तौर पर फ़िज़िक्स के असूल के ज़रिए या उनके फ़िज़िक्स के कवानीन उस पर इत्तलाक़ करते हैं या इत्तलाक़ उनका होता है। ये किस तरह किया जाता है, कौन से तरीक़े हैं और इनको कैसे किन स्टेप में या किन तरीक़ेकार के मुताबिक या वो क्या हालात होते हैं जिनके मुताबिक हम ये सारा काम करते हैं या फ़िज़िक्स के कवानीन कैसे बनाए जाते हैं, ये हमारे पास कहलाता है साइंटिफिक मेथड, जिसके डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ स्पेसिफिक मेथड यूज्ड टू सर्च ट्रूथ एंड रियलिटी। In the other words, the method which help to collect facts on the basis of observation and experiment called scientific method। दूसरे अल्फाज में साइंसी तरीक़ेकार की वजाहत इस तरह की जाती है कि वो तरीक़ाकार जिसमें हम
مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی قانون کے بارے میں سوچتے ہیں، یا کوئی بھی مفروضہ کوئی سائنسدان اپنا جو اس کا خیال ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اور پھر مختلف طریقۂ کار سے اس کو آخر قانون تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے مین اسٹیپس جو ہیں وہ ان میں آبزرویشن، ہائپوتھیسس، تھیوری، ایکسپیریمنٹ اور لا وغیرہ اس کے مین اسٹیپس ہیں، جس میں ہم لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں، جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس آبزرویشن ہے۔ آبزرویشن، دا پروسیس آف آبزرویشن نیچرل فینومینا ود دا ہیلپ آف سینسز اور سائنٹیفک اکوپمنٹس از کالڈ آبزرویشن۔ وہ عمل، وہ طریقہ کار جس میں ہم ان مظہر کا یا مشاہدہ کیا جاتا ہے سینسز کی مدد سے یا سائنسی آلات کی مدد سے، اور پھر اس مشاہدات کو ریڈنگ کی صورت میں یا مختلف چیزوں کے آلات کے اندر ہم لوگ ان کی ریڈنگ پڑھ کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانچتے ہیں، جانا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو اسٹیپ ہے وہ ہے ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس، دا ایکسپلینیشن آف آبزرویشن اینڈ فیکٹس از کالڈ ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس یا مفروضہ کسی سائنسدان کا خیال ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اس مظہر کی وضاحت کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا، یہ کیا چیز ہوگی۔ جیسے نیوٹن نے سب سے پہلے مشاہدہ کیا سیب کا کہ اوپر سے گرا درخت سے، اور کیا قوت ہے جس نے اسے نیچے گرنے پہ مجبور کر دیا، یا اس کے بارے میں اس نے پھر قوانین ثقل دریافت کیے، اور بہت سارے اس طرح کی مثالیں ہیں جس کے ذریعے اس عمل کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سائنسدان ہائپوتھیسس کے بعد تھیوری ایک پیش کرتے ہیں جس کی ڈیفینیشن، اف اے ہائپوتھیسس از ایکسیپٹیڈ، اگر مفروضہ قبول کر لیا جائے تو اسے ایک تھیوری کا نام دے دیا جاتا ہے، یعنی مفروضہ ہی بعد میں تھیوری یا نظریہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اس کی مزید وضاحت تجربات کے ذریعے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، اور لیبارٹری میں اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس جو نیکسٹ اس کا ہمارے پاس اسٹیپ ہوتا ہے تھیوری کے بعد، وہ ایکسپیریمنٹ ہے۔ اگر ایکسپیریمنٹ سے بھی ہمارے پاس اس کی تصدیق ہو جاتی ہے یا سائنسدان اس کی تصدیق کر لیتے ہیں تو وہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ آپ کو جیسے پہلے مثال دی نیوٹن کی، تو گریویٹیشن لا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی طرح ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، سب سے پہلے آبزرویشن، ہائپوتھیسس، پھر تھیوری، پھر ایکسپیریمنٹ، پھر لا، جو دریافت کیے جاتے ہیں، پھر انہیں یونیورسل طور پر یا ہر جگہ نافذ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہم لوگ مختلف صورتوں میں پڑھتے ہیں اور اپلائی بھی کرتے ہیں، اور ان کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا سیم رہتا ہے۔ تو بچوں، ہمارے پاس یہ اسٹیپ آف سائنٹیفک میتھڈ جو تھے یہ اختتام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک میں ایرر اور ٹائپس آف ایرر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن کے مطابق این ایرر از ڈیفائنڈ ایز دا ڈفرینس بٹوین دا میئر اینڈ دا ایکچوئل ویلیوز، یا دوسری ڈیفینیشن کے مطابق ان این ایکسپیریمنٹ سرٹین ایرر may arise due to experimenter or the instrument۔ خطا، کوئی بھی تجربہ کرتے ہیں ہم تو اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، چاہے ہم چاہتے ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس وقت جو ہم لوگ ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ ان کو یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو درست کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر ہم پریکٹیکل یا تجربہ یا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک کرنے والے یعنی ایکسپیریمنٹر کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، یا وہ انسٹرومنٹ جو ہم اس ایکسپیریمنٹ کے اندر استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان کو عام طور پر 3 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں نمبر 1 پرسنل ایرر، ذاتی خطا، نمبر 2 سسٹمک ایرر، سلسلہ وار خطا، اور نمبر 3 رینڈم ایرر، رینڈم خطا کہلاتی ہیں۔
سب سے پہلے پرسنل ایرر، اس کی ڈیفینیشن: دس ایرر arise due to tendency of a person who takes reading in favor of a particular reading, such as procedure produce error in taking observation. پرسنل ایرر میں ہم کسی شخص کا کسی بھی مخصوص اعداد حاصل کرنے یا ریڈنگ حاصل کرنے کے لیے جو ہم طریقہ کار ہوتا ہے اس میں یہ غلطیاں کر دیتے ہیں. جیسا کہ کسی بھی ریڈنگ کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اسے آنکھ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے. اگر اوپر سے یا دائیں بائیں سے اسے دیکھیں گے، خاص طور پہ بیکر کے اندر یا سلنڈر کے اندر ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں پانی کی ہائٹ کا، تو اس میں ہم اگر اپنی آنکھ کو بالکل درست طریقے سے نہیں رکھیں گے، لیول پر نہیں رکھیں گے، تو وہ ریڈنگ ہمیں پڑھنے میں غلطی یا ریڈنگ ہم غلط پڑھ لیتے ہیں. تو یہ چیز کیونکہ ذات کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے سے یا پرسن کی وجہ سے اسے پرسنل ایرر کہا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یا اس کو درست کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم وہ شخص جو ایک مخصوص پوزیشن میں ہو اور اسے مخصوص طریقہ کار کے مطابق ہی ریڈنگ لے. نمبر 2 پہ ہمارے پاس سسٹمک ایرر یا سلسلہ وار خطا. دس ٹائپ آف ایرر رائزز ڈیو ٹو فالٹ ان دا میجرمنٹ انسٹرومنٹ، یعنی جو پیمائشی آلات ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے پاس غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی سسٹمک ایرر یا سلسلہ وار خطا کہلاتی ہے، اور اسے زیرو ایرر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کوئی آلہ جیسے کہ ورنیئر کیلیپر، مائکرو میٹر یا کوئی بھی سادہ اسکیل استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ اس کی میجرمنٹ ایکوریٹ نہیں ہے، پلس میں یا مائنس میں ہے یا ایم ایم میں بھی فرق ہے یا ایم ایم کے بھی ڈگری کے اندر یا مزید درجوں میں فرق ہے، تو وہ ہم اس کا سب سے پہلے اس کو آبزرو کر لیتے ہیں اور وہ ریڈنگ نوٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی ایرر ہوگا اس کے مطابق اس کے مروجہ طریقہ کار کے مطابق اسے درست کر لیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس رینڈم ایرر. دس ٹائپ آف ایرر میں arise due to the external condition which are at a certain time beyond the control of the experimenter. یہ وہ خطا ہے رینڈم خطا جو کہ تجربہ کرنے والے کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. جیسا کہ اگر کوئی ریڈنگ ٹمپریچر کی نوٹ کر رہا ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے، باہر ہوا چلنے سے یا باہر کا درجہ حرارت بڑھنے سے اس چیز کا جس کی تجربہ کیا جا رہا ہے وہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو اسے درست ریڈنگ نہیں ملے گی. اسی طرح وولٹیج کا اگر وہ مشاہدہ کر رہا ہے تو وولٹیج کے لو ہونے سے یا زیادہ ہونے سے بھی وولٹیج کی ریڈنگ غلط پڑھی جاتی ہے اور اس کا نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تمام چیزیں تجربہ کرنے والے کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، اس لیے اسے رینڈم ایرر کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی مختلف طریقہ کار ہیں جو کہ ہم اس کو اختیار کر کے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دائرہ اختیار میں آتے ہی نہیں ہیں. تو بچوں یہ ہمارے پاس ایرر اور اس کے ٹائپس آف ایرر تھے اور اس کو درست کرنے کے طریقے. کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ ان دا فیلڈ آف فزکس. مسلمان اور پاکستانی سائنسدانوں کا فزکس میں حصہ. سب سے پہلے ہم جو مسلمان سائنسدان کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے ابو الحسن ابن الحشیم. ابو الحسن ابن الحشیم واز بورن ان بصرہ اے رینون سٹی ان عراق. ابو الحسن ابن الحشیم عراق کے مشہور شہر بصرہ میں پیدا ہوئے. کنٹریبیوشن میں ان کی ہز بک آن آپٹکس کتاب المناظر گینڈ گریٹ ریپوٹیشن امنگ اسکالرس. ان کی کتاب المناظر نے اسکالرس کے درمیان بہت اہمیت کی حامل رہی اور جو کہ آپٹکس کے اوپر تھی، بصریات کے اوپر، اس نے خاصی اہمیت حاصل کی. ہی ڈسکورڈ دا نیچر آف لائٹ اینڈ ٹولڈ دا کائنڈ آف انرجی. انہوں نے روشنی کی نوعیت کے بارے میں دریافت کیا، روشنی کتنے رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے، کیا کیا کام کرتی ہے، کس طرح ریفلیکٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے بارے میں بتایا اور اس کی اقسام کے بارے میں وضاحت کی. ہی انوینٹڈ اے پن ہول کیمرہ اینڈ ود دس ہی obtained an image of sun eclipse.
انہوں نے پن ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا اور اس کی مدد سے سورج گرہن کی تصاویر حاصل کیں اور اس کی وضاحت کی. He gave 2 laws of reflection and carried out research on the formation of images by spherical mirrors. انہوں نے قوانین انعکاس بھی دریافت کیے اور امیج کی فارمیشن جو کہ اسفیریکل مرر پر ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ کس اینگل سے کس قانون کے تابع ہوتی ہے. یہ ساری وضاحتیں انہوں نے اپنے لاز آف ریفلیکشن کی مدد سے بیان کی. He discovered is that a ray of light passing through a medium takes a path which takes the least time to traverse. انہوں نے یہ دریافت کیا کہ کوئی بھی روشنی جو کسی میڈیم میں سے گزرتی ہے وہ کم سے کم ٹائم یا کم سے کم وقت میں ریفلیکٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے، یعنی یہ اس قوانین کے تحت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے سائنسدان ہیں یعقوب کندی. یعقوب کندی بصرہ میں پیدا ہوئے، سن 800 عیسوی میں اور 873 میں فوت ہوئے. یعقوب کندی کے بھی فزکس کے میدان میں بہت سارے کارنامے ہیں، بہت سارے کنٹریبیوشن ہیں، جن میں سے چند ایک. He produced several research monographs on meteorology, specific gravity and tides. انہوں نے موسمیات، کثافت اضافی اور موجوں کے بارے میں کافی سارے تحقیقاتی مقالے لکھے. His most important work was in sound and optics. ان کا سب سے اہم کام آپٹکس اور ساؤنڈ، آواز اور بصریات پر تھا. He explained musical notes on scientific ground. انہوں نے میوزیکل نوٹس یعنی سروں کو سائنٹیفک طریقے سے بیان کیا اور ان کی وضاحت کی. He discovered a method to express musical notes in the term of frequency. انہوں نے میوزیکل نوٹس یعنی موسیقی کے سروں کو فریکوینسی کی صورت میں ظاہر کرنے کا طریقہ بتایا. He also discussed the nature of sound. اور انہوں نے آواز کی نوعیت اور اس کی فطرت کے بارے میں بھی وضاحت کی. تو بچوں نیکسٹ ہمارے پاس جو سائنسدان ہیں ابو ریحان البیرونی، جو کہ سن 1973 میں بیرون کے افغانستان کا شہر بیرون میں پیدا ہوئے. البیرونی واز بورن ان اسمال ٹاؤن بیرون ان پریزنٹ افغانستان. ان کے کئی سارے کنٹریبیوشن میں سے چند ایک. ہی واز دا فرسٹ سائنٹسٹ ہو پرووڈ دیٹ دا ارتھ از راؤنڈ اینڈ ناٹ فلیٹ. یعنی وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ زمین گول ہے، فلیٹ نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو سائنسدان یا ان کے نظریات تھے ان کے یہی تھے کہ زمین ایک چپٹی چیز ہے جس کے اوپر ساری چیزیں قائم ہیں. تو یہ وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے البیرونی جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ گول ہے، فلیٹ نہیں ہے. He also measured the circumference of earth. انہوں نے سب سے پہلے زمین کے محیط کو پیمائش کی. He discussed the movement of the planets now in those days. اور انہوں نے جو اس وقت تک سیارے دریافت ہو چکے تھے ان کی حرکت کی وضاحت بھی کی. He gave the method of determining the longitude and latitude of a place. انہوں نے طول بلد اور عرض بلد کی پیمائش کے طریقے بھی دریافت کیے. He also found densities of various metals. انہوں نے میٹلز کی ڈینسٹیز یعنی دھاتوں کی کثافت کے بارے میں بھی دریافت کیا. ان کی کثافت کو باقاعدہ تجربات کے ذریعے ثابت کیا. He also found the circumference of the earth by his own invented method. انہوں نے زمین کے سرکمفیرنس کی بھی پیمائش کی. He told that the earth is floating in space just like grapes float in water. ان کا کہنا تھا کہ زمین اسپیس میں خلا کے اندر اس طرح تیر رہی ہے جیسے کہ ایک انگور پانی کے اندر تیرتا ہے. تو بچوں اب جو ہمارے پاس دو سائنسدان جو جن کا تعلق پاکستان سے تھا ان کے بارے میں، جن میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام جو 1926 میں پاکستان کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے. ان کی کنٹریبیوشن میں جو سب سے پہلے انہوں نے ہی ورک آن گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری. انہوں نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کو پیش کیا. He established International Center of Theoretical Physics at
اٹلی. انہوں نے اٹلی کے اندر سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس کے بعد ایک ادارہ قائم کیا. ہز گڈ فار پرفارمنس ان ایجوکیشن ہی واز ایوارڈیڈ اسکالرشپ آف ہائر اسٹڈیز ان UK. طالب علم کے دور میں ان کو اسکالرشپ عطا کی گئی، مل گئی، اور اس کے بعد یہ UK چلے گئے. ہی واز ایوارڈیڈ نوبل پرائز ان فزکس 1979. 1979 کا جو نوبل پرائز فزکس کا تھا وہ ان میں ایک نام ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی تھا. پھر دوسرے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں پیدا ہوئے بھوپال کے شہر انڈیا میں. ان کی جو میجر کنٹریبیوشن ہے فزکس کی فیلڈ کے اندر، ہی obtained PhD ڈگری فرام دا یونیورسٹی آف لیون بیلجیم. انہوں نے بیلجیم کی یونیورسٹی سے PhD حاصل کی. ہی ورکڈ ایکسپرٹ یورینکو انرچ پلانٹ ان ہالینڈ. یورینکو کے انرچمنٹ پلانٹ جو ہالینڈ کے اندر واقع ہے، اس میں انہیں ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے کام کیا. ٹو آنر ہم دا فارمر انجینئر ریسرچ لیبارٹریز ہیز ناؤ بین نیمڈ ایز AQ خان ریسرچ لیبارٹریز. ہمارے ملک کی انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کو ان کے اعزاز میں ان کے نام سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان یعنی AQ خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے جانا جاتا ہے. ہی ہیز بین ایوارڈیڈ ہلال امتیاز. انہیں ہلال امتیاز عطا کیا گیا ہمارے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. دا کنٹریبیوٹ ان میکنگ پاکستان اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ان کی کنٹریبیوشن پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنانے میں، پاکستان کو ایک نیوکلیئر طاقت بنانے میں آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں. بچوں، ہمارے پاس اب تک جو ہم نے پڑھا فرسٹ چیپٹر کے اندر، سب سے پہلے فزکس اور فزکس کی برانچز، پھر ایرر اینڈ ایکوریسی، اور پھر کنٹریبیوشن آف پاکستانی اینڈ مسلم سائنٹسٹ ان دا فیلڈ آف فزکس. یعنی یہ 3 ٹاپک جو ہم لوگوں نے پڑھے. اس کے علاوہ بھی 2 ٹاپک اور ہیں جن میں امپورٹنس اور سائنٹیفک میتھڈ وغیرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی، سمجھایا گیا تھا. اس فرسٹ چیپٹر میں آپ لوگوں نے یہ 3 ٹاپک جن میں فزکس اور فزکس کی برانچز، جن کی پکچر آپ کے سامنے آ بھی رہی ہے، یہ آپ نے فیئر کا رجسٹر پر لکھنے بھی ہیں. یعنی نمبر 1 فزکس اور فزکس کی برانچز، نمبر 2 پر ایرر اینڈ ایکوریسی، پرسنل ایرر، سسٹمک ایرر، رینڈم ایرر وغیرہ ڈیفینیشن کمپلیٹ کے، اور نمبر 3 پر کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ ان دا فیلڈ آف فزکس میں ابن الحشیم، اسحاق کندی، البیرونی، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ کے نوٹس بھی آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، اس میں سے یہ آپ نے فیئر کاپی پر نوٹ بھی کرنے ہیں. تو ہمارا فرسٹ چیپٹر اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ چیپٹر تک کے لیے اجازت. آصف صدیق، اللہ حافظ.